السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم کرناٹک کے آبی وسائل کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ، اور آپ اس ویڈیو کو سوشل سائنس ورلڈ نامی یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ کرناٹک کی ندیاں پانی کا اہم ذریعہ ہیں۔ کرناٹک کی ندیوں کو دو گروہ میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک مغرب سے مشرق کی جانب بہنے والی، دوسری مشرق سے مغرب کی جانب بہنے والی۔ مشرق کی جانب بہنے والی ندیوں میں کرشنا، کاویری، پینار اور پالا اہم ہیں۔ کرشنا ندی جنوبی ہند کی دوسری سب سے اہم ندی ہے۔ یہ مہابلیشور سے نکل کر 1392 کلومیٹر کا سفر طے کر کے مشرق کی جانب مسافت طے کرتے ہوئے خلیج بنگال میں ملتی ہے۔ کرناٹک میں اس کے بہنے کی مسافت 480 کلومیٹر ہے۔ بھیما، تنگ بھدرا، گھٹا پربھا، ملا پربھا اس کی اہم ندیاں ہیں۔ کرشنا ندی کے نظام سے شمالی کرناٹک کے آبپاشی اور آبی برقی توانائی کی پیداوار میں آسانی ہوئی ہے۔ کاویری ندی کرناٹک کی سب سے اہم ندی کاویری ندی ہے۔ اس کو دکشن گنگا بھی کہا جاتا ہے۔ کوڈگو ضلع کے تل کاویری سے نکل کر تمل ناڈو میں 380 کلومیٹر کا فاصلہ یہ طے کرتی ہے۔ ہیماوتی، ہارنگی، لوکپاونی، ارکاوتی، شمشا، لکشمن تیرتھ، کیلے، سورنوتی اور کرپی اس کی مامین ندیاں ہیں۔ یہ ندی بجلی کی پیداوار اور گھریلو استعمال کے لیے بے حد مفید ہے۔ پینار، پالا ندیاں کولار، ٹمکور، بنگلور ضلعوں سے بہتے ہوئے آندھرا پردیش اور تمل ناڈو میں داخل ہوتی ہے۔ شمالی پینار اور جنوبی پینار دو الگ الگ ندیاں ہیں۔ مغرب کی جانب بہنے والی ندیاں یہ ندیاں ملناڈ میں جنم لے کر مغرب کی جانب بہتے ہوئے بحر عرب میں مل جاتی ہیں۔ شراوتی، کالی ندی، گنگاوتی، نیتراوتی، وراہن، گھناشنی یہ مغرب کی جانب بہنے والی ندیاں ہیں۔ یہ سیدھے ڈھلانوں سے بہتے آبشاروں کی تشکیل دیتی ہیں۔ آبی توانائی کی پیداوار کے لیے کارآمد ہوتی ہیں۔ شراوتی پر بنے آبشار دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ بھارت کا سب سے اونچا آبشار ہے، جس کی اونچائی 253 میٹر ہے۔ گھٹا پربھا ندی پر گوکاک آبشار بنتا ہے۔ نیتراوتی پر بنڈاجے، اگناشنی ندی پر اونچلی، ڈھونی ندی پر چنچن کٹے، کاویری ندی پر گگن چکی، بھر چکی اور بیڈرتی ندی پر مارم گوڈو آبشار بنتا ہے۔ کرناٹک میں آبپاشی زراعت کے لیے مصنوعی طریقے سے پانی مہیا کرنا آبپاشی کہلاتا ہے۔ ان مقامات میں آبپاشی زراعت کے لیے ضروری ہے جہاں پر بارش کی مقدار غیر موسمی اور غیر مساوی ہے۔ کرناٹک میں آبپاشی کے اہم ذرائع کنویں، نہر اور تالاب ہیں۔ زمانہ قدیم سے کرناٹک میں تالاب اور کنووں کے ذریعے آبپاشی کی جاتی تھی۔ میسور کے راجا کا تعمیر کردہ وانی ولاس ساگر اور کرشن راج ساگر باندھ وغیرہ کرناٹک کی آبپاشی کی ترقی کے لیے سنگ میل ہے۔ آج ریاست میں ندیوں کا پانی اور زیر زمین پانی دونوں کو آبپاشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ زیر زمین پانی کا 2.26 حصے پر آبپاشی کی جاتی ہے۔ بھارت کی آبپاشی حلقوں میں کرناٹک کا مقام 9واں ہے۔ رائچور آبپاشی کی نہروں والا ضلع کہلاتا ہے۔ تالابوں کے ذریعے آبپاشی سب سے زیادہ شیموگا ضلع میں ہوتی ہے۔ کنووں کے ذریعے آبپاشی میں بیلگام ضلع کا مقام پہلا ہے۔ حال ہی میں ٹیوب ویل کا بھی اضافہ ہوا ہے۔ بیلگام نمبر 1 پر ہے تو کوڈگو آخری مقام پر ہے۔ ہماری ریاست کے اہم آبپاشی کے منصوبے ان کے نام ہیں: کرشن راج ساگر باندھ،
تنگ بھدرا، ہیماوتی، کمبنی، ہارنگی، وانی ولاس، کرشن بالائی منصوبہ، ہپرگی بیریج وغیرہ۔ آبی توانائی ہندوستان میں آبی توانائی کی پیداوار میں کامیابی حاصل کرنے والی اگر کوئی ریاست ہے تو وہ پہلی ریاست کرناٹک ہے۔ 1902 میں شیون سمدرم کے قریب ہائیڈرو الیکٹرک پاور اسٹیشن قائم کیا گیا تھا۔ 1940 میں ریاست کا دوسرا آبی توانائی کا منصوبہ شمشا ندی پر تعمیر کیا گیا تھا۔ بجلی کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے شراوتی کے قریب مہاتما گاندھی آبی توانائی منصوبہ 1947 میں قائم کیا گیا۔ کرناٹک کے اہم آبی توانائی کے پروجیکٹس یہ ہیں: شیون سمدرم، سشما جو کاویری ندی پر ہے، شراوتی، لنگن مکی، گھیرو سپے، مہاتما گاندھی آبی توانائی مرکز، کالی ندی منصوبہ، وراہی منصوبہ، ماری کونو بھدرا، تنگ بھدرا، گھٹا پربھا اور آلمٹی جو کرشنا ندی پر تعمیر کیا گیا ہوا آبی توانائی کا پروجیکٹ ہے۔ عزیز طلبہ، آج کل ندیوں کے آبی تنازعات عام ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ پانی کی کمی ہے۔ ہندوستان میں کئی ندیاں بین ریاستوں سے گزرتی ہیں۔ بین ریاستوں کا مطلب ہے کئی ریاستوں سے ہو کر گزرتی ہیں، تو ان کے پانی کے استعمال کو لے کر کئی تنازعات پیدا ہو گئے ہیں۔ کاویری ندی کا پانی کرناٹک، تمل ناڈو، پانڈیچری میں پھیلا ہوا ہے۔ کرناٹک اور تمل ناڈو کے بیچ پانی کی تقسیم کا تنازع 100 سال سے بھی پرانا ہے اور آج بھی یہ حساس مسئلہ ہے۔ کرشنا ندی میں بھی بین ریاستی مہاراشٹرا، کرناٹک اور آندھرا میں بہنے والی ندی ہے۔ اس سے بھی کرناٹک کے لیے ندی کے پانی کا تنازع اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ عزیز طلبہ، میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس کو سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ حافظ، شکریہ، ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔